بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس دوران ہمارے کسی آدمی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ کھلے میدان میں آگے بڑھنے اور اس مکان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے وہ بیچارے احتیاط بھی بہت کر رہے ہیں، ورنہ اب تک تو وہ گرنیڈ وغیرہ مار کر اس مکان کو بھی کھنڈر بنا چکے ہوتے۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس طرف سے مکان کی چار دیواری کا جتنا بھی حصہ دکھائی دے رہا تھا، اس کی آڑ میں ہمیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ لوگ کہاں کہاں تھے یہ جاننے کے لیے کمرے سے نکلنا ضروری تھا، اور اس کا مطلب خطرے کی حدود میں کچھ اور آگے جانا تھا، کیونکہ اچٹتی ہوئی گولیاں برآمدے تک آ رہی تھیں۔ مکان کی چار دیواری پر تو یقیناً ان گنت گولیاں برس چکی تھیں، لیکن ہمارے پاس گن صرف ایک ہے، اور وہ بھی محض ریوالور۔ راحیلہ بولی، جبکہ میں باہر سب مشین گن تک کی آواز سن رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہمارا صرف جذبہ ہی کافی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لو یہ ریوالور بھی تم ہی لے لو، میں خالی ہاتھ ہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک خنجر میری پنڈلی سے بندھا ہوا ہے، شاید گولیوں کی اس بارش میں وہ کچھ کام آ جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ راحیلہ جلدی سے بولی کہ تم ریوالور بھی مجھے دے دو، مجھے تو زیادہ فکر تمہاری ہی ہے۔ مجھ پر گولی چلانے میں تو شاید کوئی ذرا جھجک بھی جائے، لیکن تمہاری تو جھلک دیکھتے ہی کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ تم یہ تو پکڑو۔ میں نے ریوالور دوبارہ لوڈ کر کے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں پنڈلی سے بندہ نیام سے خنجر نکال رہا تھا تو وہ بولی، یہ تو تبھی کام دے سکے گا جب تمہیں کسی کے قریب پہنچنے کا موقع ملے، اور اس وقت سچویشن جیسی محسوس ہو رہی ہے، اس میں کسی کے قریب پھٹکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مارکا آرائی کے طور طریقوں کو سمجھتی تھی، اسے ٹریننگ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایک نظر خنجر کو دیکھتے ہوئے کہا، کام تو یہ دور سے بھی دے جائے گا، لیکن صرف ایک بار، اس کے بعد انسان پھر نہتے کا نہتا۔ اچھا تو خنجر پھینکنا آتا ہے تمہیں؟ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر بولی، تھوڑا بہت ہر کام ہی سیکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے جواب دیا۔ دروازے سے نکل کر دیوار کے ساتھ لگ کر وہ برآمدے کے ایک کونے کی طرف کھسکنے لگی، اور میں دوسرے کونے کی طرف۔ وہ بغیر کہے میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ مکان کی ساخت ایسی تھی کہ بالکل وسط میں عمارت تھی، اور اس کے چاروں طرف کھلا حصہ تھا، جس میں دو طرف لان تھا اور دو طرف کورٹ یارڈ۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے لان جھاڑ جھنکاڑ بنا ہوا تھا۔ میں چاہ رہا تھا راحیلہ ایک طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف، ہم عمارت کے گرد چکر لگا کر آمنے سامنے آ جائیں۔ اس دوران ہمیں کھلے حصے میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلح شخص نظر آئے، اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں، لیکن یہ مختصر سا سفر موت کا سفر بھی ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس میں دوبارہ ہماری ملاقات ہی نہ ہوتی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون مکان کے گرد چکر پورا کر پائے گا اور کون نہیں۔ اس کا زیادہ انحصار اس بات پر تھا کہ کس مسلح شخص پر نظر پہلے پڑتی ہے، یا ہم پر اس کی۔ میرا راحیلہ کو تنہا دوسری طرف بھیجنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس کی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طور پر پرکھنے کے لیے رسک لینا ناگزیر تھا۔ اس کے علاوہ بہتر حکمت عملی بھی یہی تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ جاری تھی۔ مکان کی چار دیواری زیادہ بلند نہیں تھی، اس کا بالائی حصہ سیمنٹ کی جالیوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ جالیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ مکان کی اصل عمارت خاصی بلندی پر تھی، اس لیے بعض جگہ کھڑکیوں کے چھجوں تک پر گولیاں لگ چکی تھیں۔ تاہم میں چار دیواری سے باہر یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ میرے ساتھی کہاں تھے یا کون کہاں سے فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنا بھی سخت خطرناک تھا، اس لیے میں رکوع کی اسی حالت میں دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتا آگے بڑھتا گیا۔ فی الحال میں جس طرف تھا ادھر بغلی دیوار تھی، لیکن اس کی آڑ میں کوئی نہیں تھا۔ اس طرف کا مورچہ شاید اس شخص نے سنبھالا ہوا تھا جو کمرے کی طرف آنے لگا تھا اور میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ میں جو ہی برآمدے کے کونے پر پہنچا، مجھے مکان کے سامنے کا حصہ دکھائی دینے لگا، جس طرف گیٹ اور پورچ وغیرہ تھا۔ اچانک ہی میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کا سر گیٹ کے پیچھے تھا۔ گیٹ کے نیچے اور اوپر گرل کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ نیچے کی گرل سے اس نے
اپنی 7mm گن کی نال نکالی ہوئی تھی۔ کبھی وہ سر ذرا آگے بڑھا کر برسٹ مارتا، پھر سر پیچھے دیوار کی اوٹ میں کر لیتا۔ میں گہرے رنگ کی شلوار قمیض میں تھا، اس کا چہرہ گیٹ کی طرف تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے بھی چہرے پر ڈاٹا باندھا ہوا تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر باہر ہی کی طرف تھی۔ میں نے خنجر نوک کی طرف سے تھاما ہوا تھا، میں نے اسے ہوا میں ذرا لہرایا۔ اس دوران اس شخص کی توجہ دوسری طرف ہی رہی۔ میرا ہاتھ تیزی سے گھوما اور خنجر تقریباً گولی کی سی رفتار سے جا کر اس کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ اس خنجر کا دستہ وزنی تھا جو خنجر کو زیادہ گہرائی تک پیوست کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اس کے وزن کی وجہ سے خنجر گہرائی میں اتر جاتا تھا۔ خنجر تقریباً دستے تک ہی اس کے پہلو میں اتر گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ تیرچا اس کے دل میں اترا ہوگا۔ اس نے تڑپ کر گن سمیت پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گن گرل میں ہی پھنس کر رہ گئی اور وہ بھی پلٹ نہ سکا۔ گن پر اس کی گرفت ایک لمحے کے لیے تشنجی سی ہو گئی، لیکن پھر وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں اوندا ہو گیا۔ اب میں خالی ہاتھ تھا۔ اگر میں اس شخص کی گن اٹھانے کے لیے اس کے قریب جاتا تو عین ممکن تھا کہ مکان کے دوسرے کونے پر موجود آدمی کی نظر میں آ جاتا۔ مجھے فائرنگ کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک شخص ادھر کونے پر موجود تھا۔ میں ابھی الجھن میں ہی تھا کہ مکان کے عقبی حصے میں کہیں میرا لیوگر گرجا۔ ابھی تک فائرنگ وقفے سے جاری تھی۔ گیٹ کے عقب میں موجود شخص کے مرنے کے بعد فائرنگ کی شدت میں مزید کمی آ گئی تھی۔ باہر سے اب بھی وقفے سے گولیوں کی بوچھاڑ آ رہی تھی، لیکن اس کا اتنا شور اور گن گرج نہیں تھی۔ انہی آوازوں کے درمیان مجھے لیوگر کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ گویا ختم ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے انتظار کیا۔ ایک بار پھر ایک گن گرجی، ذرا وقفے کے بعد پھر اسی گن کی آواز سنائی دی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ فائرنگ کرنے والا اب صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا اور وہ مکان کے سامنے ہی کی طرف دوسرے کونے میں تھا۔ میں خالی ہاتھ تھا اور دیوار کی اوٹ سے نکلنے کے بعد میں اس کی نظر میں بھی آ سکتا تھا، لیکن میں تانبے تقدیر ہو کر دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکنے لگا۔ 2-3 قدم آگے بڑھنے کے بعد میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا اور تب وہ شخص مجھے نظر آ گیا۔ وہ دیوار سے لگا کچھ جھکا کھڑا تھا۔ اس نے گن کی نال سیمنٹ کی جالی سے نکالی ہوئی تھی۔ ان احمقوں میں سے جو مرتے جا رہے تھے، زندہ بچ جانے والوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہیں غالباً یہ احساس تک نہیں ہوا کہ کتنی گنوں سے فائرنگ ہو رہی تھی اور کتنی خاموش ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی بس اپنی اپنی جگہ فائرنگ میں لگا ہوا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں گولیاں برسانے کو ہی شاید بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ عالم شیر ان کے بارے میں بہت ڈینگے ہانک رہا تھا، جبکہ مجھے یہ سخت احمق لگے تھے۔ ان کی لڑنے کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، آپس میں ربط کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں دیوار کو چھوڑ کر برآمدے کے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اب اگر وہ شخص مڑ کر دیکھ بھی لیتا اور میری موجودگی سے باخبر ہو جاتا، تب بھی فوری طور پر مجھے نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے فاصلے سے اسے جہنم رسید کرنے کی کیا تدبیر کروں کہ دوسری طرف سے رحیلہ کے روپ میں فرشتہ اجل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ میں رحیلہ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ غالباً مکان کی دوسری بغلی دیوار کی اوٹ میں تھی، لیکن لیوگر کی آواز نے مجھے بتا دیا کہ یہ دوسرا شکار بھی اس کی رینج میں آ گیا تھا۔ اس مرتبہ لیوگر 2 بار گرجا اور وہ شخص بھی دب سے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک گولی غالباً اس کے کندھوں کے درمیان اور دوسری گدی میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کی گن سیمنٹ کی جالی میں ہی پھنسی لٹکی رہ گئی۔ وہ چاروں شانے چت ہو گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد مکان کے اندر گرجنے والی گنیں خاموش ہو گئیں۔ میرا اندازہ تھا کہ اب مکان میں ہمارے دشمنوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہا تھا۔ 2 سائیڈیں میں دیکھ چکا تھا اور رحیلہ بھی غالباً 2 سائیڈوں کا جائزہ مکمل کر کے پہنچنے ہی والی تھی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس دوران باہر سے فائرنگ بھی بند ہو گئی اور مکمل سکوت چھا گیا۔ رحیلہ ابھی تک دوسرے کونے پر نمودار نہیں ہوئی تھی۔
میں خود آگے بڑھ کر اس کونے سے جھانکنا نہیں چاہتا تھا، مبادا رحیلہ مجھے بھی دشمن سمجھ کر جلد بازی میں گولی ٹکا دے۔ آخر کار کونے پر دیوار کے عقب سے اس کے خوبصورت بالوں کی جھلک نظر آئی۔ وہ نہایت آہستگی سے سر آگے لا کر ادھر جھانکنے کی فکر میں تھی۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، بس اب تانک جھانک کی ضرورت نہیں، سامنے آ جاؤ، میدان صاف ہو چکا ہے۔ وہ پھر بھی جھجکتے ہوئے سامنے آئی اور گہری سانس لے کر بولی، مکان خاصا بڑا ہے، احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ لینا چاہیے، کسی کونے خدرے میں چھپا ہوا کوئی بدبخت اچانک حملہ نہ کر دے۔ لیوگر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ناک کی نوک پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس عالم میں وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا امکان نہیں ہے، میں نے کہا، یہ لوگ زیادہ حساب کتاب سے لڑنے کے عادی معلوم نہیں ہوتے تھے، تبھی تو اتنی آسانی سے مارے گئے، حالانکہ یہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور بہتر پوزیشن میں بھی تھے۔ پھر میں نے حلق سے الو کی آواز میں مخصوص اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایک سگنل دیا۔ اس کا مطلب ٹونی اور دوسرے ساتھیوں کو یہ بتانا تھا کہ اب مزید فائرنگ یا مورچہ بندی کی ضرورت نہیں۔ یہ تم اپنی اصلی آواز میں سگنل دے رہے ہو نا؟ رحیلہ سنجیدگی سے بولی، یہ صرف میری ہی نہیں، تمہاری بھی زبان ہے، تبھی تو آسانی سے سمجھ گئی ہو، میں نے جواب دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے مجھے اسی آواز میں ٹونی کی طرف سے جواب ملا اور میں نے رحیلہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے مردہ پڑے ہوئے شخص کو چھوئے بغیر گریل سے اس کی گن نکالی اور گیٹ کھولا۔ ان لوگوں نے اندر گھس کر گیٹ بند کر لیا تھا، شاید ان کے پسپائی اختیار کرنے سے پہلے ہی ان کے ساتھی باہر مارے جا چکے تھے۔ میں نے باہر پہنچ کر دیکھا، 2 لاشیں گاڑی کی آڑ میں پڑی تھیں، ایک لاش ویگن کی آڑ میں پڑی تھی، تینوں کے سروں میں ہی گولیاں لگی تھیں۔ اسی دوران سامنے متروک کھیتوں کے درمیان ایک نالے سے نکل کر ٹونی مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ پورا گوریلا نظر آ رہا تھا، کمر پر کینوس کا ایک تھیلا بھی لدا ہوا تھا، کپڑے مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ میں نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، مکان کے دونوں طرف 2 لاشیں اور پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ میری توقعات کے بالکل خلاف ہو گیا تھا۔ خواہ مخواہ اتنی خون ریزی ہو گئی تھی۔ خون ریزی میرے لیے کبھی تسکین کا باعث نہیں رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ مجبوراً ہوا تھا۔ اگر میں اور میرے ساتھی اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے اہل نہ ہوتے اور کچھ قسمت بھی ساتھ نہ دیتی تو ان لوگوں کی جگہ شاید ہماری لاشیں پڑی ہوتیں۔ اس دوران دوسری سمتوں سے میرے دوسرے 3 ساتھی بھی آن پہنچے۔ سردار شیخ گاڑی میں آیا تھا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ٹونی بولا، ہم آپ کے بارے میں الجھن میں پڑ گئے تھے سر، مجھے بہت تشویش تھی، لگ رہا تھا معاملہ اس طرح نہیں جا رہا جس طرح آپ توقع کر رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہماری مداخلت کے لیے کون سا لمحہ مناسب رہے گا، بس یہی ڈر تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ خیر جو بھی ہوا اور جس طرح بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا، میں نے تیزی سے کہا۔ میں اور رحیلہ تو فوراً یہاں سے جا رہے ہیں، تم لوگ بھی جلد از جلد یہاں سے نکل لینا۔ جانے سے پہلے صورتحال کو ذرا اور الجھا دو، 1-2 گرنیڈ بھی مار دو۔ ظاہر یہی ہونا چاہیے کہ اسمگلر اور جرائم پیشہ قسم کے لوگوں کے 2 گروہوں میں یہاں زبردست تصادم ہوا ہے۔ اس مکان کے چند تالے وغیرہ بھی گولیوں سے توڑ دینا تاکہ یہی ظاہر ہو کہ یہ لوگ پناہ حاصل کرنے کے لیے زبردستی اس میں گھسے تھے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سب کچھ تیزی سے کرو اور نکل لو۔ میں نے رحیلہ کو اشارہ کیا۔ غنیمت تھا کہ ہماری گاڑی عالم شیر کی ویگن کی آڑ میں تھی اور صحیح سلامت تھی۔ ہم اس میں بیٹھے اور میں نے گاڑی سڑک کے بجائے کچے کی طرف موڑ لی۔ جس راستے سے ہم آئے تھے اس پر واپس جانے کے بجائے میں کچے راستے سے رائیونڈ روڈ پر پہنچ کر ٹریفک میں شامل ہو کر لاہور میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ چکر ذرا لمبا پڑتا لیکن یہ محفوظ طریقہ تھا۔ ٹونی وغیرہ کو بھی اپنا کام نپٹا کر اسی طرح واپس آنا تھا۔ کافی دیر بعد کچے راستے کے ہچکولوں سے نجات ملی تو رحیلہ گہری سانس لے کر بولی، تو آخر کار تمہیں عالم شیر سے نجات مل ہی گئی۔ صرف مجھے ہی نہیں، یوں سمجھو انسانیت کو اس سے نجات مل گئی۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، یہ انسانیت وغیرہ کو بیچ میں مت لاؤ۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ابھی ہم انسانیت کے خادموں والے درجے پر
فائد نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں بات کو سیدھا ہی رکھنا چاہیے، بس ہمارا اس خبیث کی وجہ سے ناک میں دم تھا، ہم نے اس کا پتہ صاف کر دیا، بات ختم۔ خیر اگر تم اس طرح بھی بات ختم کر رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ بھی فطرت کا قدیم اصول ہے۔ پتھر کے زمانے میں بھی انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے درندوں کو ہلاک کرنا پڑتا تھا یا پھر وہ ان کا لقمہ بن جاتا تھا۔ اب ہم 4 ٹانگوں والے درندوں سے تو محفوظ ہیں، انہیں تو ہم نے جنگلوں تک محدود کر دیا ہے یا چڑیا گھر کے پنجروں میں بند کر دیا ہے، لیکن یہ 2 ٹانگوں والے درندے اب بھی زندگی اجیرن کیے رکھتے ہیں اور انہیں قابو میں رکھنے کے لیے دنیاوی قوانین ناکافی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری اس تقریر دل پذیر کے جواب میں کیا کہوں۔ پھر وہ جھرجھری سی لے کر بولی، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ یہ تم مجھے کس راستے پر لگا رہے ہو؟ میں تو بڑی امن پسند سی لڑکی تھی، تم اب بھی امن پسند ہی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر تمہارے ہاتھ سے کوئی شریف، کوئی کمزور، کوئی بے ضرر، کوئی نہتا اور کوئی بے قصور آدمی ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگوں کی تو مدد کے لیے ہم بساط بھر کوشش کریں گے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، واہ واہ، اس نے تالی بجائی، ماڈرن سلطانہ ڈاکو، مگر میں نے تو آج تک کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تم ذرا دولت مند سلطانہ ڈاکو ہو، تمہیں ڈاکے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس بیچارے کو تو غریبوں کی مدد کے لیے ڈاکے ڈالنے پڑتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہر دور میں اس دور کی ضرورت کے مطابق لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی شاید فطرت کا ایک اصول ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ وہ انگلی ڈیش بورڈ پر مارتے ہوئے بولی، مجھے کوئی فلسفہ وغیرہ نہیں معلوم، میں اخلاقیات کی کسی بحث میں نہیں پڑتی، میں تو یہ سب کچھ بس تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ دیکھا محبت میں کتنا اثر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ محبت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ وہ تنک کر بولی، محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میں نے گیر بدلتے ہوئے گنگنا کر کہا، کچھ بھی ہو سکتی ہے، میری حمایت ہو سکتی ہے، میرا جذبہ ترحم ہو سکتا ہے، تمہیں کوئی مارنے آئے گا، کوئی تمہاری پٹائی لگانے کی کوشش کرے گا تو مجھے ترس تو آئے گا۔ دوستوں کو مار پیٹ سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑتے ہیں نا۔ وہ بولی، میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ اپنی شریر مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری پناہ میں آ کر میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہا ہوں۔ ڈرپوک قسم کے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا بچپن سے میری عادت ہے۔ وہ شاہانہ انداز میں بولی، تمہیں جب کوئی تنگ کرے بلا تکلف میرے پاس چلے آیا کرو، مجھے تو جب کوئی تنگ نہیں کرے گا میں تب بھی تمہارے پاس آ جایا کروں گا، صرف تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً کہا، بس یہی تو تم جیسے بچوں میں خرابی ہوتی ہے۔ وہ ذرا سر پر ہاتھ رکھا اور کمبل ہو گئے، روں روں کرتے جان کو آ جاتے ہیں۔ وہ بولی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے اپنے آپ کو میرا بہترین ساتھی ثابت کر دیا تھا، ہتھیاروں سے یا خالی ہاتھ دونوں طرح لڑائی بڑائی میں اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ سرے سے ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس کے اعصاب پر اس ساری لڑائی یا خون ریزی کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح تر و تازہ اور خوش مزاج نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس کی خوبیاں اور بھی زیادہ قابل قدر تھیں۔ میرے خیال میں اب اس کو دی سرکل میں ہی شمار کرنا چاہیے تھا۔ وہ میری توقع سے کچھ بڑھ کر ہی نکلی تھی۔ ٹونی اور شفی شاہ کے بعد مجھے اس پر صحیح معنوں میں اسپارک نظر آیا تھا۔ اس کے اندر بڑی بے باک روح اور عجیب و غریب صلاحیتیں مقید تھیں۔ یوں ہی اسے اپنوں میں پناہ ملی اور موقع میسر آیا تھا، اس نے اپنی ذات کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ ایک عجیب بات تھی کہ میرے دل میں اس کی طلب آج بھی بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یکدم ہی یہ خواہش ایک بار پھر بڑی شدت سے ابھر آئی تھی کہ وہ میری بن جائے، میرے گھر رہے، ہر وقت میری نظر میں رہے، اس کی میری رفاقت ہو جائے، اس کے میرے درمیان جو ایک نادیدہ سی باریک سی ڈور تھی، وہ جو غیرت کی ایک حد فاضل تھی، وہ ختم ہو جائے۔